صحت کا آپ کی خوشی سے بہت گہرا تعلق ہے. ہمارے ہاں بہت ساری چیزوں کو لوگ فوکس کرتے ہیں خوش رہنے کے لیے، صحت کو فوکس نہیں کرتے. تو اس لیے میرا ٹاپک میڈیکل سائنس نہیں ہے، نہ میں ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ اڑاتا ہوں. ایک بات کہہ کے بس میں آگے چلتا ہوں. پنجاب والے تو میٹھا بہت کھاتے ہیں، لیکن اس کی صحت کی وجہ میٹھا کھانا نہیں ہے، کوئی اور وجوہات ہیں. آب و ہوا ہے. جن علاقوں میں گرمی دبا کے پڑتی ہو اور سردی بھی دبا کے پڑتی ہو، ان علاقوں کے لوگ صحت مند ہوتے ہیں عام طور پہ. یہ اصول یاد رکھیں. جن علاقوں میں سردیوں میں سردی دبا کے پڑتی ہو اور گرمیوں میں گرمی، کیونکہ یہ باڈی کی ضرورت ہے. سردیوں میں ٹھنڈک چاہیے ہمیں، یعنی ہماری باڈی کو سردی بھی چاہیے، گرمی سے فارورڈ کر کے چلا رہا ہوں کیونکہ میڈیکل سائنس میرا ٹاپک نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں کہ یہ مولوی صاحب جو ہے نا، تو ان علاقوں میں صحتیں اچھی ہوتی ہیں عام طور پہ. تو آپ لوگ ایک کام کر لو نا، بہت حد تک خوش خود بخود رہنا شروع کر دو گے. میٹھا کھانا چھوڑ دو خالی، اور کھانا کم کر دو اپنی زندگی میں. لاہور والے تو پھوڑتے ہیں، کھاتے نہیں ہیں. میں نے بتایا ان کی صحت زیادہ کھانے کی وجہ سے اچھی نہیں ہے، آب و ہوا کی وجہ سے اچھی ہے. اب تو لاہور کی ہوا بھی خراب ہو گئی ہے. نئی نسل کا پتہ نہیں کیا ہوگا، لیکن اب تک جو نسل چلتی آ رہی تھی وہ اچھی آب و ہوا میں تھی. اب لاہور خراب ہوتا جا رہا ہے. تو میٹھا کھانا چھوڑ دیں، بہت سارے مسائل آپ کے اسی سے حل ہو جائیں گے. جب آپ خوراک کمی کی عادی ہو جائے گی نا، آپ گلوکوز باڈی میں کم بنے گا، انسولین کم خارج ہوگی، لو کارب ڈائٹ لیں گے، روٹی چاول آلو پراٹھے کم کر دیں گے، تھوڑا بھوکا رہنا سیکھیں گے. آپ چند دن کی ٹینشن ہے، اس کے بعد آپ دیکھو، آپ بولو گے مفتی صاحب کیا خاندانی آپ ہمیں ٹوٹکا اور نسخہ دے کے چلے گئے. اب باقی ڈیٹیل آپ ڈاکٹروں سے پوچھ لیے گا. ہاں، یہ رفیع بھائی کہہ رہے ہیں لاہور والے خوش اس لیے بھی رہتے ہیں کہ ایک وجہ یہ بھی ہے صبح صبح اٹھتے ہیں، ایک اور وجہ بھی ہے محنتی بہت ہیں. حقیقت ہے، کاروبار کے پیچھے پاگلوں کی طرف پڑتے ہیں، پڑھائی کے پیچھے. ہمارے جتنے رشتے دار پنجاب میں تھے پڑھ لیے، جو کراچی میں تھے سوائے باتیں پھینکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا. باتیں پھینکتے رہتے ہیں. آپ دیکھو منہ میں گٹکا رکھ کے نا ملو گے، باتیں اتنی بڑی بڑی کر رہا. تو محنتی بہت ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. محنتی بہت. صحت کے پی کے والوں کی اچھی ہے، ہڈیاں مضبوط ہے. وہ کے پی کے کا ظاہر ہے پہاڑی علاقہ ہے، پانی وانی میں منرلز بہت ہیں. اب تو وہ بھی نیسلے پہ اور ایکوافینا پہ آ گئے ہیں. اگلی نسلوں کا تو اللہ ہی حافظ ہے. خیر، تو خلاصہ یہ نکلا، کھانا کم کھایا کرو بھائی. کھانا کیا کرو؟ کم کھاؤ. اس سے خوش رہو گے. وقتی طور پہ ٹینشن ہوگی، تھوڑے دن تک آپ کو دماغ ڈپریشن اسٹریس میں جائے گا کہ دل چاہے گا کھا جاؤں کھا جاؤں کھا جاؤں. لیکن جب عادی ہو جاؤ گے تو پھر آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ دوبارہ سے ریورس ہو رہے ہو. ٹھیک ہے نا. ہماری شریعت نے کم کھانے پہ صرف زور نہیں لگایا، بہت زیادہ زور لگایا ہے. اور کم کھانے سے کوئی ویکنیس، کوئی کمزوری نہیں ہوتی. وقتی طور پر ہوگی، لگے گا کہ جیسے میں کمزور ہوں، وہ اس کی وجہ ہے کہ عادت پڑ چکی ہے. جیسے سٹا لگانے کی عادت ہوتی ہے نا، جب سٹا نہیں ملتا تو کیا ہوتا ہے؟ کوئی کام ہی نہیں ہوتا. تو تھوڑے دن کی ٹینشن ہے، اس کے بعد زندگی بن جائے گی یار، مزہ آئے گا، جینے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں. جن لوگوں نے اس پر عمل کیا ہے نا، ان کی میں کبھی ہو سکتا ہے پوڈ کاسٹ میں ان کا میں انٹرویو کروں کہ پہلے آپ 3 ٹائم کھاتے تھے کیا تھے، 2 ٹائم پہ آئے تو کیا ہوئے، اور 2 ٹائم میں بھی کم کر دیا تو کیا ہو گیا. تو بتائیں گے آپ کو کیا ہو گئے. تو ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے، اس لیے کھانا پینے کو کم کرو کم. اور میں اس لیے ترغیب دے رہا ہوں تاکہ میں اپنے آپ پر بھی عمل کروں، کیونکہ میں بھی پھوڑتا پھاڑتا جب طبیعت سے، وہ جب موڈ ہوتا ہے نا طبیعت سے ہم بھی پھوڑ دیتے ہیں. خیر، تو یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے میرے بھائی، یہ میں کم کھانے پر دیکھو اس لیے بھی ترغیب دیتا ہوں کہ یہ ٹاپک میڈیکل سائنس کا ہے لیکن مذہب کا بھی ہے. وجہ اس کی ہے کہ سستی کے ساتھ دین اور مذہب پہ چلنا ممکن نہیں ہے. ایک بات یاد رکھو، سستی کے ساتھ خوش رہنا ممکن، بولو. سست آدمی زندگی میں کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، کتنی ہی خوشیوں کے اسباب اکٹھے کر لے وہ خوش نہیں رہے گا. سست آدمی کو آپ بٹن لا کے دے دو نا کہ جو مانگے گا تیری خواہش پوری ہوگی، پھر بھی وہ ڈپریشن میں جائے گا. اب میں آپ کو کیا بتاؤں، اب مجھے یہ چیزیں مثالوں سے سمجھانی پڑتی ہیں. دیکھو ہمارا مذہب یہ چاہتا ہے کہ ہم دنیا میں ٹینشن میں رہیں یا خوش رہیں. بولو خوش رہیں. اللہ بھی یہ چاہتے ہیں نا، تبھی تو اللہ نے قرآن میں کہا کہ جو میری یاد کو زندہ کرے گا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، دنیا میں پاکیزہ زندگی دوں گا، اچھی زندگی دوں گا. اچھی خوش والی زندگی ہوتی ہے جس میں اگر پریشانی آئے بھی تو صبر کی توفیق مل جائے. اور قرآن میں دوسری جگہ اللہ نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فرمایا اللہ کو یاد کرنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو سکون میں دیکھنا چاہتے ہیں. پتہ چلا کہ نہیں پتہ چلا؟ تبھی تو ذکر کرنے والوں کو نقد انعام کیا دیتے ہیں؟ بول اتنا بھی مت کم کھاؤ، کم مت کھاؤ. کہ اللہ تعالیٰ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں نیک بندے، ان کو نقد انعام فوری جو دنیا میں ملتا ہے وہ کیا ملتا ہے؟ سکون، اطمینان قلب، ہے نا. تو بھائی اللہ اگر کسی کو آزما کے کوئی گفٹ دے رہے ہیں، وہ گفٹ چھوٹا گفٹ ہو سکتا ہے؟ اللہ نے یہ نہیں کہا الا بذکر اللہ یغنا یا یستغنی الفقراء،
یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ غریب آدمیوں کو ذکر کے ذریعے پیسہ ملتا ہے. اگر اللہ یہ کہہ دیتے جو ذکر کرے گا پیسہ ملے گا, ساری دنیا ذکر کر رہی ہوتی بیٹھ کے. کیا خیال ہے؟ میں دو چیزوں کو بھائی بہت زیادہ فوکس, ایک ڈپریشن پہ بیان بہت کرتا ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا, شادیوں پہ کرتا ہی ہوں, لیکن اس کے علاوہ اور ایک سستی کاہلی کے خلاف بہت بیان کرتا ہوں. اس کی وجہ پھر کھانے پہ آ جاتا ہوں میں کہ کم کھاؤ. تو لوگ ایک اشکال کرتے ہیں, بھائی کیا کھانا, یہ قرآن و سنت کی باتیں کرو ہمارے سامنے, یہ کیا کہ 2 وقت کھاؤ, کم کھاؤ, میٹھا کم کھاؤ, ورزش کرو, یہ کیا قرآن و سنت ہے یار؟ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. کائنڈلی آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ یہ قرآن و سنت ہی کی باتیں کر رہا ہوں میں, یہ تورات اور انجیل کی باتیں نہیں کر رہا, بلکہ یہ تو تورات اور انجیل کی بھی ہیں اور قرآن کی بھی ہیں. یہ تو تمام ادیان میں مشترک باتیں ہیں. دیکھو ہمارا دین بہت وسیع ہے, اس میں احکامات بہت زیادہ ہیں, بہت زیادہ احکام. جب درختوں پہ پھل بہت زیادہ ہوتے ہیں, ایک ایک کر کے نہیں توڑا جاتا, ایسے پورے درخت کو ہلایا جاتا ہے. ایسا ہی ہے نا, جامن کے درخت دیکھیں آپ لوگوں نے, اس میں جب جامن نکلتے ہیں کتنے زیادہ ہوتے ہیں. شہتوت کے دیکھیں, گلگت میں آپ جاؤ اتنے میٹھا شہتوت ہے گلگت کا, چترال کا. تو اس میں یہ نہیں ہوتا کہ یوں کر کے ایک شہتوت توڑا, یوں توڑا, نیچے چادر رکھتے ہیں بھائی ویڈیو نہ بنائیں, اور یوں 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 کر کے اس کو جھاڑ دیا, دے دنادن شہتوت کا ایک انبار لگ جاتا ہے. تو ہم بھی چاہتے ہیں کہ شریعت کا ایک ایک حکم, نماز ہے, زکوٰۃ ہے, روزہ ہے, اخلاق ہے, اور صدقہ و خیرات ہے, غصے پہ کنٹرول کرنا ہے, پھر بد نظری یعنی نظر کی حفاظت, بہت سارے احکام ہیں. ان سب کی جڑ 2-3 چیزوں کے گرد گھومتی ہے. دنیا کی محبت ختم کرو, دنیا کو مسافر خانہ سمجھو, سمجھ رہے ہو. نمبر 2, سستی کو کیا کرو, بھگاؤ. سست آدمی کبھی بھی دین پہ نہیں چل سکتا. اس سستی کے ختم ہونے سے صرف ہمارا دین ٹھیک نہیں ہوگا, ہماری دنیا بھی ٹھیک ہو جائے گی. اور اسی سے منسلک ہے خوش رہنا سیکھو. جو ڈپریسڈ آدمی ہوتا ہے, ہر وقت ٹینشن میں, ایسا جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہو, وہ کبھی بھی دین پہ نہیں چل سکتا. اس کو اچھی ہی نہیں لگتی دین کی باتیں. 4 شادیاں تو وہ خاک کرے گا, اس کو ایک کی بات بھی اچھی نہیں لگتی. ٹینشن, آج کے مسائل تو دیکھو نا, ہر آدمی ایسا لگتا ہے توے پہ بیٹھا ہوا ہے. کمنٹس میں لگتا ہے نا, اب جیسے میں نے وہ میرے ویڈیو گئی نا, ہاں شوف سرکار آگے کیوں بیٹھی تھی, تو میں بتانا ہی بھول گیا, یہ تو میں بھول ہی گیا. اچھا میری شوف سرکار سے ملاقات ہوئی, مجھے بھی بہت ہنسی آئی ہے, شوف سرکار کو بھی بہت ہنسی آئی. خیر, تو شوف سرکار کو اس لیے آگے بٹھایا ہوا تھا, آگے کا تو مجھے پتا نہیں, بٹھایا ہوا اس لیے تھا. لوگ کہہ رہے ہیں ایک ایسی علماء کنونشن ہے جس میں شوف سرکار آئی ہوئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ فوجیوں میں بعض فوجی لوگ اس سے دم کرواتے رہے, عقیدت ہے ان کو. فوج میں بعض لوگوں کو شوف سرکار سے عقیدت ہے, پیر بنایا ہوا ہے. تبھی تو میں کہتا ہوں یہ جو عامل لوگ ہیں اچھوں کی کھوپڑی کو خراب کر دیتے ہیں. تو یہ جو بڑے بڑے علماء جو ہے نا, جب ان عاملوں سے بے وقوف بن جاتے ہیں, تو وزیر اعظم کا بے وقوف بننا ان عاملوں سے یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. اور اسی طرح فوج کے بعض افسرانوں کا بے وقوف بننا کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے. یہ ایسے کیپچر کرتے ہیں نا دماغوں کو. تو اب فوج میں اتنے اثر رسوخ اس آدمی نے بنا لیا ہے, اس محترم صاحب نے, دم کر کے ان کے جن چڑیل بھوت بھگا کے, تو وہ ایک اثر ہے. وہ اقرار الحسن آہستہ آہستہ وہ اثر کیا کرے گا, نکالے گا انشاءاللہ. کافی حد تک تو نکال دیا ہے. تو ان کے بہت ہی ان کے ہوتے ہیں, ہم پہ اثر نہیں ہوتا, بس اللہ کا بڑا فضل ہے. آرمی چیف تو مجھے نہیں پتا آرمی چیف کا کیا حال ہے, میں اس پہ تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن جو فوج کے بہت سارے آفیسرز ایسے ہیں جو شوف سرکار کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت پہنچی ہوئی سرکار ہے. تو یہ دماغ خراب ہو گیا ان افسروں کا, اور کچھ بھی نہیں ہے. ان افسروں کی کھوپڑی کیا ہو گئی ہے بھائی, آؤٹ ہو گئی. کبھی میرے پاس آؤ تو میں بتاؤں گا کہ مجھے تم اس سے اچھا بھگانا آتا ہے. میرے پاس آؤ کبھی خوشبو لگا کے, تو آپ کے سارے جن انشاءاللہ 4 سیکنڈ میں 5واں نہیں ہونے دوں گا سیکنڈ. مجھے جتنا اچھا جن بھگانا آتا ہے نا, اتنا کسی کو نہیں آتا ہے, ذہن میں رکھ. اور اس کا طریقہ یہ ہے میرا جن بھگانے کا کہ جو جن بھگا رہے ہیں نا اس کو بھگا دو یہاں سے. میں نے بہت سے لوگوں کے علاج کیے ہیں. ایک آدمی کا تو میں نے علاج کیا, اس کی بیوی کا علاج. اس پہ جن آتے تھے, یوں کلابازیاں, وہ بیچارہ فون کرتا تھا مجھے, یار میری بیوی پاگل گردن دب رہی ہے, یہ کر رہا, مر رہی ہے, یوں ہو رہا ہے. قطر سے فون کرتا تھا. میں نے اس کو بولا یہ کس سے علاج کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کراچی کے بڑے مفتی صاحب ہیں. میں نے کہا الو کا یعنی مسجد میں ایسا گالی دینا مناسب نہیں ہے. میں نے کہا بہت بڑا پٹھا ہے وہ, الو خود لگا دینا بعد میں گھر جا کے, ہٹاؤ اس کو وہاں سے, علاج چھڑواؤ. کہہ رہے وہ تو مفتی ہیں بھائی. میں نے کہا بھائی 2 نمبر آدمی ہے, چھوڑ دو مفتی نہیں ہوگا. ہر آدمی نام کے ساتھ مفتی لگاتا ہے. کہہ رہے وہ تو مر جائے گی. میں نے کہا بھائی مرنے دے. جب تک ذہنی طور پر اس کے لیے تو تیار نہیں ہوا نا کہ مر جائے گی, اس کا علاج نہیں کراؤں گا, اس وقت تک جن نہیں بھاگے گا. پھر رات کو 4 بجے فون کر رہا ہے, مر رہی ہے, میں فون کر دوں. میں نے کہا بھائی تیری بیوی ٹھیک ہونے والی نہیں ہے, تیرے اندر ہی کانفیڈنس نہیں ہے نا. کہہ رہا میں مفتی صاحب کو فون کرتا ہوں تو ٹھیک ہو جاتی ہے. میں نے کہا بھائی یا تو اس کو عشق ہو گیا مفتی صاحب سے, ہاں بڑے بڑے عشق کے واقعات ہوتے ہیں, یا یہ کہ وہ مفتی ہی جن بھیج رہا ہے اس کے اوپر. میں نے کہا مرنے دے. پھر فون کر دیا اس نے 4 بجے مفتی صاحب کو. انہوں نے کوئی پھوپھاں کی ہے, شوف سرکار سے لیڈ لے کے یہاں پارسل کی ہے, تو ٹھیک ہو گئی. وہ کہہ رہے ہیں یار ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا یہ کبھی
کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگی, میری گارنٹی ہے, لکھ لے, یہ ہمیشہ اسی طرح تڑپتی رہے گی پوری زندگی. پھر دوبارہ جب ہوا نا تو اس نے نہیں کیا فون, مجھے فون کیا, میں نے کہا نہیں کرنا ہے, نہ دم کروانا کسی سے بھی, بولو مر جا بیگم, نہیں کوئی پھونک نہیں لگے گی, خود جتنی پھونکیں لگانی ہے لگا دے, آیت الکرسی پڑھ کے, اس پہ ہمیں وہ نہیں ہے. یہی ہوا, اللہ کا فضل ہے, کچھ گھنٹوں تک اس نے صبر کیا, فون آیا, ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا دیکھ مر جا, یہ عقیدہ بنا لے, مر جائے گی, مرنے دوں گا. اب لوگ کیسے, خواتین شاید غصے ہوں گی, اچھا یہ تو چاہتے ہیں کہ بیویاں مریں. بھائی میں چاہتا ہوں کہ نہیں مریں, تبھی میں ان میں یہ کانفیڈنس بھر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ نہیں مرے, ورنہ مرے گی, یا تو مر جائے گی یا اس پہ مر جائے گی جو دم کر رہا ہے. دونوں میں ہم نے بہت عاملوں کو دیکھا ہے بھگاتے ہوئے بیویوں کو, لوگوں کی قبضہ کرتے ہیں. سارے عامل نہیں کرتے لیکن بہت سے کرتے ہیں یہ کام. تو وہی ہوا, پھر اس نے کانفیڈنس, اس میں ہمت آئی, اس نے نہیں کیا. 1 2 3 ہفتہ 1 مہینے کے بعد ٹھیک ہو گئی. اس نے بیوی کو بول دیا کہ بھائی دم بم نہیں ہوگا, مرنا ہے مر جائے یہیں پہ. اللہ کا شکر ہے ٹھیک ہو گئی. جب ٹھیک ہوئی ہے تو اس نے مجھے 10,000 روپے ہدیہ بھیجے. یہ بات ہوگی 2009 یا 10 کی. کہا یار, میں نے کہا بھائی میں نہیں, میں فری میں علاج کرتا ہوں لوگوں کا, ہمارا کوئی معاوضہ نہیں. کہہ رہا آپ نے میری اتنی بڑی ٹینشن دور کر دی, وہاں سے ہدیہ بھیجا اس نے. اچھا خیر, پھر کیا ہوا آپ کو پتا ہے, ایک چیز ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں انسیکٹ, اس کا گھر جا کے ترجمہ کر لینا, مسجد میں مناسب نہیں. ایک کیا چیز ہوتی ہے انسیکٹ, ٹھیک ہے, گوگل پہ دیکھ لینا, یہاں مسجد میں نہیں, مسجد میں بالکل مناسب نہیں ہے. جس کو یہ ہو جائے نا اس کا دنیا میں کوئی علاج. وہی ہوا, ٹھیک ہو گئی تھی اچھی بھلی. پھر کہتا ہے ایک بزرگ ہمارے گھر میں آئے ہیں حضرت, انہوں نے بتا دیا کہ میں نے کون سی گھڑی پہنی ہوئی ہے, حالانکہ انہوں نے گھڑی دیکھی نہیں تھی, یہ بالکل ٹھیک لگ رہے ہیں مجھے. میں نے کہا تو نہیں سدھرے گا. کہہ رہے انہوں نے کیسے بتا دیا میری گھڑی ہے, حالانکہ دیکھی نہیں تھی. ابے بھائی کچھ بھی ہوگا بتا دیا ہوگا, بڑے شعبدے ہوتے ہیں دنیا میں یار. کہہ رہے نہیں حضرت یہ ٹھیک ہے, وہ تو ٹھیک نہیں تھی. میں نے کہا تمہاری قسمت, تمہاری نسلیں برباد ہوں گی. یہ 10,000 بھی میرا دل چاہ رہا تھا واپس لے اپنا, ہمیں نہیں چاہیے. اب تک برباد ہو چکا ہوگا, اللہ بچا کے رکھے. یہ جب ایک دفعہ انسیکٹ کسی کو ہو جائے نا, عاملوں والا, یہ انسیکٹ چاہے دیوبندی کو ہو, بریلوی کو ہو, اہل حدیث کو ہو, کسی ڈاکٹر کو ہو, انجینئر کو ہو, پروفیسر کو ہو, یا کسی فوج کے بہت بڑے آفیسر کو, یہ انسیکٹ ختم نہیں ہوتا. جو جن کو نہیں آتی انگلش میں انسیکٹ کسے کہتے ہیں, وہ بیان کے دوران ہی گوگل پہ انسیکٹ لکھ لیں, ٹھیک ہے. یہ کبھی بھی انسیکٹ ختم نہیں ہوتا. ابے ہمیں دیکھو کتنے کانفیڈنٹلی ہم ان عاملوں کو پکارتے ہیں یار. میں نے شوف سرکار سے گلے ملا میں کہ بہرحال انسانیت کے ناطے جب کوئی ملتا ہے تو آپ ملتے ہیں. میں نے کہا ایک پھونک ہم پہ بھی لگا دو یار. شوف سرکار کمال ہے, دونوں ہنس رہے ہیں. مجھے ہنس اس لیے رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے, واٹس گوئنگ آن, کس یعنی 2 180 ڈگری آپس میں کیا کر رہی ہیں, ملاقات کر رہی ہیں. تو میں نے کان میں کہا ایک پھونک ہمارے بھی لگا دو یار. تو خیر, تو دیکھو ہمارے جو مذہب ہے نا, مذہب میں میں یہ چند چیزوں کو کیوں بہت زیادہ فوکس کرتا ہوں کہ یہ جڑ ہے, یہ کیا ہے, بنیاد ہے. جب تک یہ بنیاد ٹھیک نہیں ہوگی آپ دین اور مذہب کو فالو نہیں کر سکتے. تو میں اس کی مثال, تو میرے بھائی ہماری قوم کا بہت بڑا المیہ, اور میں بار بار آپ سے کہتا ہوں یہ جتنی باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں اس نیت سے کہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے. ہم کوئی بہت بڑے فنٹر نہیں ہے کہ آپ سمجھو مفتی صاحب پتہ نہیں کتنے ایکٹیو ہوتے ہوں گے, بٹن دباتے ہی ایک دم گھر میں انڈے آ گئے, فوراً گئے مارکیٹ سے ٹھا کر کے یوں ہو گیا, اور یہ کام ٹھا ٹھا. ہمارا بھی ایسے ہی چل رہا ہے جیسے سارے پاکستانی چل رہے ہیں. بات انسان کو اچھی کرنی چاہیے نا, کیا خیال ہے. اور اس نیت سے کرتا ہوں کہ ہمارے اندر جو کوتاہیاں ہو اللہ اس کو سیدھا کر دے. لیکن ویسے ایک بات بتاؤں, مجھے پرسنلی سست آدمی سے نفرت بہت ہے. پرسنلی ذاتی طور پہ مجھے سست آدمی سے نفرت پتہ نہیں کیوں بہت. گوروں میں جاؤ گے خوبی تمہیں ملے گی, خدا کی قسم چست ہوتے ہیں سارے. یہاں کسی کو کوئی کام کہہ دو نا, ایسا پوستی پن دکھاتا ہے نا وہ. میں نے جو ٹھیکیداروں سے کام لیے ہیں, کام ہی نہیں کر کے دیکھ. چھوٹا سا کیج بنوانا ہو نا اپنے ایک پنجرا, اس میں ایک کیل ٹھوکے گا لکڑیوں میں, پھر بیٹھ کے گٹکا نکالے گا, کمان کھائے گا, پھر فون پہ بات. کام کو فوکس کرنے کا ہماری سوسائٹی میں رواج ہے ہی نہیں. ٹھیکیدار کو آپ دہاڑی پہ مزدوروں کو رکھ کے تو دیکھو, پہلے یوں 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 تھوڑا سا کلر مارے گا, اس کے بعد پھر بیٹھ جائے گا. میں واش روم جا رہا ہوں, میں کھانا کھانے جا رہا ہوں, میں چائے پینے جا رہا ہوں. دفتروں میں دیکھ لو نا, چائے پینے گئے ہوئے ہیں, چائے میں چینی ڈالنے گئے ہوئے ہیں, پھر چائے ٹھنڈی کرنے گئے ہوئے ہیں, پھر پرش منگوانے گئے ہوئے ہیں, پھر چائے کے ساتھ سموسا لینے گئے ہوئے ہیں, پھر پیشاب کرنے گئے ہوئے ہیں. چائے پیو گے تو پیشاب آئے گا. سرکاری دفاتر میں کیا ہو رہا ہے, ہر جگہ یہی حال ہے. پوری قوم کا المیہ ہے یہ. اور یہ اوپر سے آتی ہے سستی. پہلے حکمران سست ہوتے ہیں, پھر ان کے ماتحت سست ہونا شروع ہوتا. پہلے ابا سست ہوں گے, پھر بچے گھر میں کیا ہوتے ہیں, سست. تو سارا آبے کا آوا بگڑا ہوا ہے. اور میرے والد صاحب فوج میں تھے, اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کو بھی سستی بہت نفرت تھی سستی سے. وہ طبیعت سے دھوتے تھے بندے کو, جب دیکھتے تھے نا کہ سست ہے. ہم پٹے ہیں الحمدللہ اپنے ابا سے بہت. مجھے یاد ایک دفعہ فجر کے لیے ابا نے اٹھایا تو میں نیند میں غلبہ ہوا تھا, مجھ سے دروازہ نہیں کھل رہا تھا نا, وہ جو کمرے کا دروازہ کنڈی کھلی بھی تھی, تھوڑا زور لگا کے کھولنا پڑتا تھا. میں سستی میں لمبا چکر کاٹ کے چلا گیا. میں نے کہا ادھر سے ٹن مارو, اس کو کون زور لگائے یار. ابا کو اتنا, ہمارے ابا یہ چیزیں نوٹ کرتے تھے, اتنا غصہ آیا. والدہ سے کہنے لگے بھائی تو دیکھو یار تھوڑا زور لگا لیتے, اتنا لمبا چکر کاٹ کے گیا ہے, یوں گھوم کے نا دوسرے گیٹ سے نکلا ہے, اس کو نہ زور لگانا پڑے. تو بات ہماری کھوپڑی میں بیٹھ گئی. تو اس لیے میرے بھائی یہ جو میں اتنا زیادہ
چستی پہ بات کرتا ہوں اس لیے کہ سست آدمی کبھی بھی دین پہ بولو نہیں چل سکتا. اور میں اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے بھی یہ بات کرتا ہوں کہ مجھے بھی توفیق ملے چستی کی. یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہے. صحابہ کرام میں سست نہیں تھے. اگر سست ہوتے روم اور فارس کی طاقتوں کو زیر نہ کرتے. سلطان محمد فاتح نے قسطنطینیہ پہ قبضہ کیا. اس کے ساتھ مسلمان مجاہد تھے. کیسے قبضہ کیا ہے؟ ہزاروں سال سے عیسائیوں کی ایک بہت بڑی اسٹیٹ تھی جس پر کتنے حملے ہو چکے تھے, کوئی بھی کامیاب نہیں ہوا. میں نے وہ دیوار دکھائی ہے نا ترکی میں, کتنی موٹی دیوار ہے جس پر بیل گاڑیاں چلتی تھیں. اس دیوار کو فتح کرنا ممکن نہیں تھا. سلطان محمد فاتح نے حدیث سنی, نبی نے فرمایا میری امت کا وہ گروہ جو قسطنطینیہ استنبول, جو آج کل ترکی کا استنبول ہے, جو استنبول فتح کرے گا اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. نہیں, حدیث کے الفاظ ہیں نعم الجیش جیش یغزو قسطنطینیہ, کیا خوب لشکر ہوگا جو قسطنطینیہ فتح کرے گا. یہ حدیث ہے. بہت لوگوں نے کوشش کی, نہیں کر پائے. سلطان محمد فاتح نے کیا کیا ہے؟ چستی سے کام کی. راتوں رات مشورہ کیا کہ یار یہ نہیں ہو پا رہا ہم سے. چاروں طرف وہ پورے وہ ترک جو تھے, وہ عیسائیوں کی ایک ریاست تھی, صدیوں سے قائم تھی. پورا یورپ ملا ہوا تھا پیچھے سے. ترکی کے اس طرف پورا یورپ ہے نا, پیچھے سارا یورپ ملا ہوا ہے. وہ سب کمک آ رہی ہے, ہم نہیں پتہ کر سکتے کیا کرنا ہے. ایک آدمی نے مشورہ دیا, شکر ہے استخارہ نہیں نکالا انہوں نے. روحانی عامل ہوتا نا, استخارہ نکالتا کہ یہاں سے اٹیک کرو تو پھر نیلا آیا, خواب میں تو پیلا آیا ہے. وہ دماغ لڑانے والے لوگ تھے, اپنے فیصلوں کو استخاروں کی بھیٹ نہیں چڑھاتے تھے جو آج کل کے استخارے ہو رہے. سنت استخارے کا میں منکر نہیں ہوں, لیکن سنت استخارہ ہو نہیں رہا آج کل. اس نے مشورہ لیا بھائی, اچھا پہلے اس نے دنیا کی سب سے بڑی توپ بنائی ہے اپنے ہی سائنسدانوں سے. اس وقت ہم گوروں سے مدد نہیں لیا کرتے تھے, گورے ہم سے پوچھے جاتے تھے حضور توپ کا سائز کیسا ہونا چاہیے, کیونکہ آپ لوگ توپ ہو, ہم توپ نہیں ہے. میں نے فرانس میں, آپ نے نیپولین بوناپارٹ کا نام سنا ہوگا نا, میں نیپولین بوناپارٹ کے نام سے عجائب گھر بنا ہے فرانس میں. جب میں وہاں گیا تو میں حیران, میں تو گیا تھا انگریزوں کی چیزیں دیکھنے کے لیے, مسلمانوں کی توپیں رکھی ہوئی تھی وہاں پہ. اس میں عربی میں تاریخ لکھی ہوئی ہے, کون سے مسلم انجینئر نے کس سن میں یہ توپ بنائی تھی, اور بادشاہوں کے نام. ابے یار ایسا, ہم نے کہا یار ہمارا ماضی کتنا شاندار تھا یار, کیا کچھ ہمارے لوگوں نے بنا کے گئے. ان کے عجائب گھروں میں رکھی ہوئی ہیں وہ چیزیں, ہم لوگ اپنے عجائب گھر میں بھی نہیں رکھ سکے ایسی چیزیں. تو وہ توپیں, کیونکہ وہ عربی میں اتنی مضبوط وہ نقش ہے نا کہ اس کو مٹانا ممکن نہیں ہے, وہ پوری توپ ہی پڑ جائے گی اگر اس کو ختم کیا. بادشاہوں کے نام عربی میں تاریخیں لکھی ہوئی ہیں. تو سلطان محمد فاتح نے آرڈر دیا, بھائی دنیا کی سب سے بڑی توپ چاہیے. بنا دی ان لوگوں نے, کیونکہ وہ دیوار کو توڑنا آسان نہیں تھا. اب میں جلدی جلدی بات سمیٹتا ہوں. سلطان محمد فاتح نے مشورہ کیا کہ بھائی یہ نہیں ہو پا رہا, بہت جانیں ضائع ہو رہی ہیں. مشورے میں یہ طے پایا, استخارہ نہیں نکالا, مشورہ کیا, بھائی ایک ہی راستہ ہے, پانی کے راستے سے ہم بحری جہازوں کے ذریعے اندر جائیں تو پیچھے سے ہم اگر اٹیک کریں, راتوں رات بحری جہازوں کے ذریعے ہم پانی پہ بیٹھ کے پچھلی جانب سے اٹیک کریں تو یہ ہو سکتا ہے. اب ظاہر ہے دشمن کو تو پتا تھا نا کہ بحری جہازوں سے بھی لوگ آ سکتے ہیں یہاں پہ, لیکن بحری جہاز تک پہنچنے کے لیے پانی کا راستہ نہیں تھا. اس لیے دشمن نے کبھی سوچا بھی نہیں کہ کوئی پانی پہ سوار ہو کے پیچھے سے اٹیک کرے گا, کیونکہ پانی پہ سوار ہونا تو آسان تھا, پانی تک پہنچنے کا محمد بن فاتح کے پاس کوئی راستہ بولو نہیں تھا. سلطان محمد فاتح کے پاس پانی تک پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں. اس لیے دشمن نے سوچا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا نا, امپاسبل ہے, اس لیے اس راستے کو چھوڑ دو. بھائی آپ کے پیچھے سمندر ہے, آپ کو پتا ہے یہاں سے بحری جہازوں کے ذریعے اٹیک ہو سکتا ہے, لیکن سمندر کے بعد خشکی ہے, تو اب آپ بے فکر ہو جاتے ہو نا, بھائی خشکی پہ تک جہاز کیسے لے کر آئیں گے وہ, اور خشکی بھی ریتیلی یا کوئی ویسی نہیں ہے, پتھریلی زمین ہے. ان کو تھا جو استنبول میں جن عیسائیوں کی حکومت تھی, انہوں نے کہا یہاں سے تو اٹیک ہونے کا امکان ہے ہی نہیں. سلطان محمد فاتح نے سارے مجاہدین کو جمع کیا کہ مشورہ کرو. انہوں نے کہا کہ ایک ہی راستہ ہے. کسی ذہین نے مشورہ دیا کہ یہ جو خشکی ہے نا, پتھریلی زمین, اس پہ بڑی بڑی کشتیوں کو, بحری جہازوں نما کشتیوں کو خشکی پہ لے جا کے پانی پہ اتار دیا جائے. خشکی پہ ان کو لے جا کے کہاں اتارے ہم, پانی. خشکی پہ چلائیں کیسے, اتنے بڑے جہازوں کو دھکا کون دے گا. بھائی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو کیا ہوگا. اس کے لیے یہ تجویز سامنے آئی کہ جتنے بھی جانور ہیں, دمبے بکرے, سب کو ذبح کر کے راتوں رات ان کی چربی پگھلا کے اس خشکی پہ, اس پتھریلی زمین پہ ڈال دو, پھسلن پیدا ہو جائے گی. اس سے کیا ہوگا, پھر ہم بڑے بڑے جہازوں کو اس پہ رکھیں گے. اور کوئی خاص ٹیکنیک استعمال کی ہوگی, اب میں تو وہاں موجود نہیں تھا نا کہ میں پورا وہ نقشہ کھینچ کے بتاؤں آپ کو. خاص ٹیکنیک استعمال کر کے اس کو کیا کرنا ہے, ان بحری جہازوں کو دھکا دینا ہے. کس کے اوپر, اس خشکی کے اوپر, اور پانی میں اتارنا ہے. اور پانی میں اتارتے ہی فوج کو اس میں سوار کر دیتا ہے کئی جہازوں پہ. آپ کیا سمجھ رہے ہو بچوں کا کھیل ہے یہ؟ گورے یہ واقعات لکھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہو, گورے لکھتے ہیں سلطان محمد فاتح کے بارے میں کہ یہ ایسا کام کر کے دکھا دیا جو اسباب کی دنیا میں ممکن نہیں ہے. کیوں, اس میں آپ کا ویژن بہت بڑا ہے. اتنے جہازوں کو پانی میں اتارنا,
اور صبح روشنی سے پہلے پہلے یہ کام کر لینا. اتنے جانوروں کو ذبح کرنا, اتنے جانوروں کی, آپ ایک جانور قصائی کے حوالے تو کرو نا یار بقرعید کے دن, آپ اس کو ٹاسک دو اتنی دیر میں تو یہ کر کے دکھا. 20 لوگوں کے فون اٹھا رہا ہوگا, آ رہا ہوں ابھی صبر کر, وہ 20 ایک کا بھی ڈھنگ سے نہیں کر رہا ہوتا. اتنے جانوروں کو بولو ذبح کرنا. پھر دشمنوں کے جاسوس بھی گھوم رہے ہوتے ہیں نا, دشمنوں کے جاسوس بھی, جاسوس کی وہاں تک اطلاع پہنچنے سے پہلے پہلے اس ٹاسک کو مکمل کر لینا. اتنے جانوروں کو ذبح کرنا, ان کی چربی نکالنا, دیگوں میں ان چربیوں کو پگھلانا, ان چربیوں کو پتھروں پہ ڈالنا, بڑے بڑے جہازوں کو ان پتھروں پہ اتارنا, ان کو پھر فوجیوں کی مدد سے دھکا دینا, پانی میں اتارنا, پانی میں لے جا کے پوری آرمی کو سوار کر دینا اس پہ, اور صبح ہونے سے پہلے پہلے, ان کے جاگنے سے پہلے پہلے پچھلی جانب سے جا کے اٹیک کر دینا. یہ میرے بھائی کہانی میں, فلموں میں, ڈراموں میں ہو سکتا ہے, یہ اوریجنل میں بولو نہیں. اوریجنل میں وہ کر سکتے ہیں جو چست نہیں ہو بلکہ انتہائی چست ہو, انتہائی محنتی ہو, سمجھتے ہو, بس سیکنڈوں میں شروع کرو. ایسی کی تیسی اگر یہ پوستی قوم ہوتی جو ہم لوگ جیسی ٹھڈے مار مار کے فوجیوں کو اٹھاتے ہیں, الو کے پٹھے اٹھنا, تو استنبول فتح کرنے آیا ہے, اپنی ماموں کے گھر آیا تو یہاں پہ یہی چل رہا ہوتا نا. ایک کو گٹکا نہیں ملا, اس کا موڈ کہہ رہے صاحب آج مجھے چائے نہیں ملی, آج میرا میٹر کیا ہے, آج مجھے کافی نہیں ملی, میں تو سگریٹ کا عادی ہوں, تو پینے کا عادی ہوں, میری نانی کا فون آیا ہوا ہے, میرے ماموں کا انتقال ہو گیا ہے. نہیں ہوتا بھائی, قومیں کبھی بھی اس طرح سے ترقی, ہمارے حکمران ٹھیک بھی ہو جائے نا تو بھی فی الحال ترقی کا جو اسٹائل چل رہا ہے نا بہت ٹائم لگے گا. پہلے حکمران ٹھیک ہوں گے, پھر وہ قوم کو ٹھیک کریں گے, پھر جا کے تو ابھی امام مہدی تک فی الحال آپ تھوڑا سا. تو اس نے کس قدر پھرتی سے کام کی, راتوں رات سینکڑوں جانور, اور رسک کتنا ہے کہ اگر یہ پروگرام فیل ہو گیا نا تو لینے کے دینے پر, کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا, گئے کام سے. کیا ہوا ہے آپ وہ ڈاکومنٹری دیکھیں جو ترکی نے بنائی, ہم نے تو وہاں جا کے ترکی میں دیکھی ہے, خدا کی قسم ایسا چیخیں نکلتی ہے نا انسان کی جب وہ طیب اردگان نے ایک بڑا زبردست سیٹ اپ بنایا ہے اس پورے نقشے کو دکھانے کے لیے نا, پلانیٹوریم بنایا اس نے, بہت بڑا زبردست سیارہ گاہ ہوتی ہے نا جس طرح کی, اس طرح کا آپ جاؤ, پورا جنگ کا نقشہ, اس میں آدمی کی چیخیں نکلتی ہیں, رونا آتا ہے کہ یار ہم کیا تھے اور ہم کیا ہو گئے. 2 بجے ناشتہ ہو رہا ہے, 2 بجے کراچی میں. آپ کسی سے بولو کہہ رہے میں ناشتہ کر کے آ رہا ہوں, ابے 2:30 بج رہے ہیں تو ہو رہا ہے ناشتہ. یہ استنبول فتح کریں گے. اچھا خیر, تو اس لیے میرے بھائی بار بار کہتا ہوں چست بنو چست. ہماری شریعت کو سستی پسند, جب ہم چست تھے دنیا ہماری تلواروں کے سائے میں تھی, اب ہم سست ہیں تو سمٹتے چلے جائیں. تو ہم اب اس لیے پھر میں آگے کھانے کو فوکس کرتا ہوں. پھوڑنے پھاڑنے والا, لڈو مٹھائیاں گلاب جامن برفیاں ہر وقت پھوڑنے والا کبھی بھی چست. میڈیکل سائنس کہتی ہے جتنی سستی میٹھا کھانے سے ہوتی ہے یا پیٹ بھر کے کھانا کھانے سے, جو کارب ڈائٹ ہوتی ہے نا اناج وغیرہ, اتنی سستی کسی چیز سے نہیں ہو. ہمارے پیغمبر کی خوراکیں دیکھو یار, وہی خوراکیں کھاؤ جو ہمارے پیغمبر نے کھائی ہیں. تو اس سے کیا ہوگا, آپ کے جسم میں پھرتی آئے گی. آپ کے لیے فجر پڑھنا آسان, فجر کی نماز میں پہنچنا بولو آسان, ظہر میں پہنچنا آسان. آپ کو اپنے نفس پہ اتنا عبور ہو جائے گا, اپنے اوپر اتنا کنٹرول, جب چاہو گے روزہ رکھو گے آپ. اب تو ہم روزہ نہیں رکھ سکتے نفلی روزہ, پیر جمعرات کا روزہ سنت ہے, ایام 20 کا روزہ سنت ہے. لوگ کہتے ہیں ہم روزہ رکھنے کا سوچتے 6 مہینے گزر جاتے ہیں, ہمت ہی نہیں ہوتی. بھائی جب آپ کھانے پینے پہ کنٹرول ہو جائے گا نا آپ کا, تو نفلی روزہ رکھنا کیا ہو جائے گا بولو آسان. ابھی ہم پتہ ہے کہ کیا ہمارا جو اسٹائل چل رہا ہے, انسان کا نفس جو ہے نا ایک گھوڑے کی طرح ہے. انسان کی جو خواہشات ہیں وہ کس طرح ہیں, ایک گھوڑے کی طرح. اگر گھوڑے پر آپ سوار ہو اور لگام آپ کے ہاتھ میں ہو تو یہ گھوڑا آپ کو منزل پر بہت جلدی پہنچا دے, ایسا ہی ہے کہ نہیں. لیکن اگر گھوڑے کی لگام آپ کے ہاتھ میں نہ ہو, آپ کا گھوڑے پہ کنٹرول نہ ہو بلکہ گھوڑے کا آپ پہ کنٹرول ہو جائے, گھوڑا اپنی مرضی سے آپ کو گھما رہا ہو, تو آپ کی 2 منٹ میں ایسی کی بولو تیسی. میں بھگتا ہوا ہوں. ایک دفعہ ہم, پرانی بات ہے, طالب علمی کے دور میں گھڑ سواری کے لیے گئے. وہ گھوڑا بڑا سرکش تھا. ہم جب گھوڑے کی پشت پہ بیٹھے تو میں نے گھوڑے کی لگام ہاتھ میں لی. مجھے اندازہ ہو گیا کہ گھوڑا میرے کنٹرول میں نہیں ہے. تھوڑی دیر میں میں کس کے کنٹرول میں آ گیا, گھوڑے. اب میں یہاں بھگا رہا ہوں, کہیں اور لے کے جا رہے ہیں مجھے. تو میں نے کہا گیا بھائی, پروگرام ہمارا کیا ہو گیا, بڑھ گیا. یہ میں بھگتا ہوا ہوں, اس لیے میں یہ مثال بڑے مزے سے دے رہا ہوتا ہوں. جب تک گھوڑا آپ کے کنٹرول میں, آپ کو منزل تک پیدل چلنے والے کی نسبت جلدی پہنچا دے گا. جن لوگوں میں خواہشات ہی نہیں ہوتی نا, وہ بھی کچھ نہیں کر پاتے. یہ بھی ذہن میں رکھو, خواہشات کا ہونا ضروری ہے. یہ ایندھن کا کام کرتی ہیں, فیول کا کام کرتی ہیں, لیکن یہ خواہشات آپ کے کنٹرول میں ہو. اسلام آپ کو خواہشات کچلنے کا حکم نہیں دے رہا, خواہشات کو لگام دینے کا حکم دے رہا ہے. کہ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کون سی خواہش پوری کرنی ہے, کون سی پوری نہیں کرنی. جب یہ بات مجھے سمجھ میں آئی تو میں نے کہا 4 شادیوں والی پوری کرنی ہے اور زنا سے اپنے آپ کو بچانا ہے. خواہشات سے تھوڑی اللہ منع کر رہا ہے. اللہ نے کہا بھائی لگام دو. اللہ میں یعنی کچھ خواہشات بولا کر سکتے ہو, کچھ کا بولا نہیں کر سکتے. اور جب جائز خواہشات پوری کر لو تو ناجائز کی طلب ہی ختم ہو جاتی ہے. ویسے بھی انسان کی فطرت ہے, آپ کو پیاس لگ رہی ہے, آپ خرید کے اگر پانی پی لو تو چوری کر کے
پینے کا دل کرے گا؟ بولو نا. آپ کو بھوک لگ رہی ہے, خرید کے روٹی کھا لو, تو چوری کر کے روٹی کھانے کا, جب روٹی سے پیٹ بھر جائے گا تو چوری کرنے کا فری میں بھی کوئی دے گا؟ آدمی کہے گا نہیں بھائی نہیں لینا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ میاں نے کہا کہ خواہشات کو اپنے اوپر سوار نہیں کرنا ہے. اپنی لگام, میں نے جیسے گھوڑا مجھے لے کے بھاگ رہا تھا, سب ہمارے ساتھی دیکھ رہے تھے ہو کیا گیا, وہ ادھر جا رہا ہوں, پھر میں نے جان کیسے بچائی ہے, مجھے لگا کہ یہ گیا, میں گیا, تو میں نے جان ایسے بچائی, میں نے چلتے ہوئے گھوڑے سے چھلانگ لگا کے کلابازیاں کھا کے گراؤں. میں نے کہا یہ کم چوٹ آئے گی, یہ مجھے پتہ نہیں کدھر لے جا کے مارے. اور پھر عجیب بات, آپ حیران ہو گئے سن کے, یہ سرکش ہوا کیوں پتہ ہے کیا ہے؟ ابھی کیا بولوں یار, مسجد میں ایسی باتیں مناسب نہیں. گھوڑی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا, اس کو وہاں سے ہٹا دیا تھا. پھر کسی نے بتایا کہ یہ گھوڑی کی محبت میں جو ہے نا, اس کی دوست ہے, یہ فرینڈ ہے, یہ دونوں جیون ساتھی ہیں, جب بھی جاتے ہیں دونوں ساتھ جاتے ہیں, آپ اکیلے کو لے کے نکل لیے. مجھے عبرت ہوئی کہ بھائی آدمی بیوی کے بغیر مکمل بولو نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ یہ فطرت ہے انسان کی, سکون میں نہیں ہوتا. اس لیے سفر میں جب اللہ وسائل دے تو بیگم کو ساتھ لے کے جایا کرو, وسائل نہیں ہو تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں ابے ہمارے پاس پیسے ہیں نہیں, تو ساتھ لے کے جایا کرو, یہ آپ کے شریف ہونے کی علامت بھی ہوگی. خیر جلدی سے بات کو بس 2 منٹ میں سمیٹ رہا ہوں. تو اب کیا ہے میرے بھائی, خواہشات کو آپ نے, اب لگام آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو کیا ہوگا, یہی خواہشات آپ کو جلدی منزل مقصود تک پہنچا دیں گے. اور اگر خواہشات کے غلام بن گئے نا, ہم لوگ بنے ہوئے ہیں, ہم اپنی مرضی سے تھوڑی اٹھتے ہیں, جب سو کے تھک جاتے ہیں تو پھر اٹھتے ہیں. کیا خیال ہے؟ ہم عقل سے نہیں کھاتے ہیں, خواہشات سے کھاتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ جو میں اتنا پھوڑ رہا ہوں, برگر کھا کھا کے لوگ برگر بن گئے ہیں, نہیں چھوڑیں گے. کل دیکھو میں ایک جگہ گیا ہوں نا بیان کے لیے, انہوں نے میرے سامنے پیسٹریاں لا کے رکھ دی, بہت زور لگایا کہ کھا لو, میں نے نہیں کھایا. تھوڑے سے ناراض ہونے لگے, میں نے پھر ان سے کہا دیکھیں اگر میں لوگوں کے مشورے پہ کھانا شروع کر دوں, لوگوں کے مشورے پہ, آپ جب کہیں کھاؤ تو میں بھی کھاؤں, تو میں باہر نکلوں گا, کوئی اور صاحب کچھ اور کھلائیں گے. مولانا لوگ ہیں ہم جیسے نالائقوں کو بھی اللہ نے ٹوٹی پھوٹی عزت دے دی, ہر آدمی کھلانے کی کوشش کرتا ہے. تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں, وہ ایئرپورٹ کا واقعہ ہے نا, وہ لے آئے پیسٹری, یہ لے آئے, کھائیں نا کھائیں. میں نے کہا بھائی نہیں کھا سکتا, ڈھیٹ بننا پڑتا ہے انسان کو. تو حالانکہ دل چاہ رہا تھا, میرا دل چاہ رہا تھا کہ 2 پیسٹری اگر ہو جائیں تو فری کی تو ویسے بھی اچھی لگتی ہیں. پھر میں نے ان کو سمجھایا دیکھو اگر میں یہی شروع کر دوں, تھوڑے دنوں میں جب آؤں گا تو کیسا ہوں گا, میں اس طرح ہوں گا. لمبائی اور چوڑائی کیا ہو جائے گی, برابر. آپ یوں بھی مجھے کر سکتے ہیں, کیا خیال ہے, اور یوں بھی کر سکتے ہیں, اچھا لگوں گا میں. انہوں نے کہا نہیں. تو میں نے کہا ابھی میں نہیں کہہ رہا بہت ہینڈسم ہوں, لیکن پھر بھی تھوڑا سا تو سیٹ لگ رہا ہوں نا آپ کو, چل پھر رہا ہوں, بھاگا, فلائٹ بھی نکل رہی تھی, اسپیڈ میں بھاگتے ہوئے گیا میں, ابھی بھاگ رہا ہوں, چل رہا ہوں. اگر میں یہ کھاؤں گا, انہوں نے کہا ایک سے کیا ہوگا, یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے بھائی, ایک سے ہی ہوتا ہے, ایک دفعہ سے کیا ہوتا ہے بھائی, ایک دفعہ سے ہی. جو ایک دفعہ کھاتا ہے ہر دفعہ وہ ایک ہی دفعہ سمجھ کے کھا رہا ہوتا ہے, سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو خواہشات کی غلامی کے بجائے خواہشات پہ سوار ہو جاؤ. کبھی کبھار موقع ملتا ہے تو کھا لو, تو ہمیں تو بار بار مل رہا ہوتا ہے نا. اللہ نے ہم جیسے, ایک تو مولویوں کو لوگ کھاتا دیکھ کے بھی خوش نہیں ہوتے, لوگ کہتے ہیں ہر وقت کھاتے رہتے ہیں, کھلاتے بھی ہیں, کھلا بھی پبلک ہی رہی ہوتی ہے. ہمارے یہاں جاؤ, ہمارے یہاں دعوت ہے, یہ کھا لیں, وہ کھا لیں, مٹھائی کے ڈبے کھا لیں, یہ بھی کھا لیں, اور پھر کہتے ہیں مولوی کھاتے بہت ہیں. تو نہ کم وقت ہو تم کھلا کے خوش ہو رہے ہو تو, اور نہ کھا کے جب منع کر دو تو اس پہ بھی اعتراض ہوتا ہے. تو اس لیے میرے بھائی اپنے جسم میں چستی پیدا کرو, اور یہ خواہشات پہ کنٹرول کیے بغیر ممکن بولو نہیں ہے. اس لیے میں اس کو بہت فوکس کرتا ہوں. خوش رہنا خدا کی قسم سستی میں ممکن نہیں ہے, یہ لکھ لو ڈائری میں. جو سست, دیکھو جو خواتین گھروں میں ہر وقت جتی رہتی ہے نا کام کاج میں, وہ خوش رہتی ہیں, وہ خوش رہتی ہیں. ابھی جو مرد اور عورتوں میں ڈپریشن کی بیماری ہے, یہ فارغ ہونے کی وجہ سے بھی ہے. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے گھروں میں اتنا خواتین اپنے آپ کو بیزی رکھیں کہ عشاء کی نماز جب پڑھ رہی ہو نا تو جھوم رہی ہو نیند سے. یہ حالت ہونی چاہیے. میں نہیں کہہ رہا آپ گھروں میں عورتوں کو جا کے غلام بنا دو ہر وقت گن پوائنٹ پہ, یہ خواتین کو ترغیب دے رہا ہوں, آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ جا کے یہ کام ان سے, آپ خود اپنی سستی دور کرنے کی کوشش کریں. پورا بیان جا کے نا ادھر نکال دیتے ہیں لوگ تو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ ایکٹیو لوگ, چست لوگ آپ کو خوش نظر آئیں گے, اور فارغ لوگ آپ کو ہمیشہ ٹینشن میں نظر آئیں. تو ہلاؤ, بچوں کو سمجھاؤ کہ بھائی یہ نہیں پڑے رہتے بیٹا, اس طریقے سے اٹھو, کوئی کام کرو. مارے پیٹے نہیں ان کو, وہ پھر باغی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن کوئی ایسے کام ان کے ذمے لگائیں, ہلیں جلیں. میں جانور کیوں پالتا ہوں, مجھے ویسے تو شوق ہے, لیکن میں یہ چاہتا ہوں میرے بچے بھی یہ پالیں, تاکہ فارغ وقت میں یہ چستی نہیں ہے کہ آپ پب جی کھیل رہے ہیں, ٹھا بٹن دبا رہے ہیں, کہیں ایسا نہ ہو آپ کہیں اسپیڈ سے بٹن دبایا کروں گا میں پب جی میں جلدی. یہ تو سستی کی اعلیٰ مثال ہے. فزیکل ایکٹیویٹی ضروری ہے, جانور پالنے میں فزیکل ایکٹیویٹی ہوتی ہے, جاگنگ میں, سوئمنگ میں, ان چیزوں میں ہوتی ہے. تو اس سے آپ کو چستی پیدا ہوگی, نماز پڑھنا آپ کے لیے آسان ہوگا, روزہ رکھنا آپ کے لیے آسان ہوگا, ماں باپ کی کڑوی کسیلی برداشت کرنا آپ کے لیے کیا ہوگا. سست آدمی کو اس کا ابا ایک لفظ بولتا ہے نا,
یہ کم ریپلائی کرتا ہے. چست آدمی کیا کر لے گا؟ برداشت. ماں کی کڑوی کسیلی بھی برداشت کرے گا, بیگم کی بھی الٹی سیدھی برداشت کر لے گا چست آدمی. لیکن سست ڈپریشن کا ڈبہ ہوتا ہے وہ, سمجھ رہے ہو, وہ خود بھی ٹینشن میں اور دوسروں کو بھی. اور اللہ کسی کی اولاد کو سست نہ بنائے بھائی. ماں باپ پہ بڑے آرے چلتے ہیں. میں نے ایسے ایسے پوستی گھروں میں دیکھے ہیں نا, ماں باپ کہتے ہیں ہڈ حرام کھا رہا ہے ہمارا صبح شام, ہلتا نہیں ہے. یہ بہت بڑی خطرناک بات ہے بھائی. اللہ تعالیٰ سب کی اچھے کی رپورٹ رکھے اور ہمیں مکمل شریعت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان لکم فی الانعام لعبرہ, سوکھا چارہ ہم جانور کو کھلاتے ہیں, اس سے چکنا گاڑھا دودھ پیدا ہوتا ہے. اس سوکھے چارے کو آپ کسی لیبارٹری میں لے جائیں اور کسی سائنٹسٹ سے بولیں اس میں سے تیل کا ایک قطرہ نکال کے, گھی تو دور کی بات ہے, تیل کا ایک قطرہ نکال دو, وہ کہے گا بھائی کروڑوں سال میں بھی ایسی مشین اب تک ایجاد نہیں ہوئی ہے, اس میں تیل ہے ہی نہیں تو نکلے گا کہاں سے. یہی وجہ ہے کہ کولیسٹرول کے مریضوں کو گھاس کھانے کا مشورہ دیا جاتا ہے, یعنی گھاس سے ملتی جلتی سبزیاں, کہ اس میں تیل نہیں ہے. اس سے تیل نکالنے کی کوشش کرو گے تو اپنا تیل نکل جائے گا, اس سے تیل نہیں نکلے گا. اب اللہ تعالیٰ اگر بھینس کو بادام کھلاتے ہیں کہ بھئی اس سے تم نے دودھ نکالنا ہے چکنائی والا, تو چکنی چیزیں کھلاؤ. تو چکنی چیزیں تو کیا ہیں؟ بادام ہے, پستہ ہے, اخروٹ ہے. یہ کھائے گے تو اس سے تیل نکلے گا. پھر تو ہم کہتے ہیں اللہ پھر یہ ڈائریکٹ ہم بادام خود نہ کھا لیں, ہمیں دودھ پینے کی ضرورت کیا, اتنے مہنگا پڑے گا دودھ, وہ بادام ہی کھا لیں ہم. تو بھینس کو اتنا پروٹوکول ہم کیوں دیں؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو اللہ نے فرمایا کہ ان گایوں کو, ان بھینسوں سے دودھ جیسی قیمتی چیز تمہیں ملے گی. اتنی قیمتی چیز ہے نا دودھ, اتنی زبردست چیز ہے, لوگ دودھ کی قدر نہیں کرتے حقیقت میں. اب بات چل پڑی ہے تو بتا دوں, دو طرح سے دودھ کی, تین طرح سے دودھ کی ناقدری ہو رہی ہے ہمارے معاشرے میں, تین طرح سے. پہلی ناقدری, دودھ کو بوائل کیا جاتا ہے, تازہ دودھ نہیں پیا جاتا, یہ ناقدری ہے. آپ کو قدرت نے جس انداز میں دودھ دیا ہے نا اسی میں پیو. بوائل کر کے اس کی جو اجزائے ترکیبی ہے نا اس کو چینج بولو نا نہیں کرو. ہمارے نبی نے, میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے زندگی میں کبھی دودھ ابال کے پیا ہو. ڈاکٹر کو اعتراض ہوگا, یہاں کوئی ڈاکٹر بھی بیٹھے ہوئے ہوں گے, کیسے مشورے دے رہا ہے, جراثیم پلا رہا ہے ہم کو. تو دودھ جب نکلتا ہے اس میں جراثیم نہیں ہوتے, بعد میں پھر جراثیم آتے ہیں اس کے اندر, جب رکھا رہے گا تو جذب بھی آتے ہیں. تو نکالو پی جاؤ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمارے نبی کیسے دودھ پیتے تھے؟ ادھر بکری سے دودھ نکالا, اونٹنی سے دودھ نکالا, صحابی آپ کے سامنے لائے, آپ نے اس کو, پھر دودھ بنتا ہے. سمجھتے ہو؟ نہ پینے سے بہتر ہے ابلا ہوا پی لو. تو ایسا نہیں کہ وہ بوائل دودھ چھوڑ دیں, لیکن جو فائدہ کچے دودھ میں ہے تازہ, یہ تجربہ کیے کہ لیبارٹری ٹیسٹ نہیں بتا رہا میں آپ کو, یہ مشاہدہ ہے, کر کے دیکھو پتہ چلے گا. بوائل دودھ آسانی سے ہضم نہیں ہوتا, کچا تازہ دودھ جو گرم گرم تھنوں سے نکلتا ہے پی جاؤ فوراً نکال کے. لیکن وہ کون کرے گا؟ ایکچولی بکری پالنی پڑتی ہے, گائے بھینس, اور ایکچولی ہے تو مرو پھر. جو خدا نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں وہ تم استعمال نہیں کر رہے. دیکھو میں بار بار کہتا ہوں, نیچر کبھی تبدیل نہیں ہوگی چاہے سائنس کتنی ترقی کر جائے. تو فطرت چینج بولو بھائی نہیں ہو. اللہ نے ہمیں جو چیزیں کھانے کے لیے دی ہیں, اب دیکھو دیسی مرغی کا ذائقہ ہی الگ ہے, اس کی طاقت ہی الگ ہے, وہ نیچرل ماحول میں پلتی ہے, اس کا سوپ بنا کے پیو, ہڈی چباؤ چبے گی نہیں. فارمی چکن پتہ ہی نہیں چلتا ہڈی شروع کہاں سے ہو رہی ہے, اس کی گوشت ختم کہاں ہو رہا ہے, ہڈی شروع کہاں ہو رہی ہے. ایسی مرمری سی ہڈیاں ہوتی ہیں, اس مرغی کو اٹھا کے یوں پھینکو گے کوئی دوبارہ اٹھنے کی گارنٹی نہیں ہے, کیونکہ پنجرے میں پیدا ہوئی پنجرے میں بڑی, انسانی تصرف ہو گیا نا اس کے اوپر. تو دودھ جس کی اللہ قرآن میں تعریف کر رہا ہے, قرآن میں اللہ نے جن پھلوں کی اور جن خوراکوں کا تذکرہ کیا ہے نا وہ صحت کے لیے بہت بہترین چیزیں ہوں, بہترین چیزیں. تو اس میں دودھ کا اللہ کیسا تذکرہ کرتا ہے, ان لکم فی الانعام لعبرہ. ہاں میں بتا رہا ہوں, دودھ میں تین کیا کرتے ہیں انسان, دودھ کے ساتھ تین ظلم ہوتے ہیں. ایک کم درجے کا ظلم ہے کہ بوائل کر لیتے ہیں اس کو, تازہ نہیں, وہ اگر تازہ نہیں ہو تو پھر بوائل کرنا پڑے گا آپ کو, یہ بھی ذہن میں رکھیں. ایسا نہ ہو یہ گوالے دودھ دے رہے ہیں یہ کچا پینا شروع کر دیں, ان میں تو پتہ نہیں مینڈک نکال چھلنی سے کیا کیا نکالا جاتا ہے, لال بیگ اور مینڈک سب نکل کے ہمارے پاس آتا ہی ہے. یہ جب چھانا جاتا ہے نا تو کچرا تو ہلکی چیز ہے, آپ سمجھتے اس میں اس لیے چھانتے ہیں کہ تاکہ کچرا نکل جائے. یہ آپ کی حماقت ہے بھائی, میں حیران ہو رہا ہوں آپ کو. آپ مجھے بتاؤ یہ جو گوالے دودھ چھان کے دیتے ہیں کیا کچرا نکال کے؟ یہ مینڈک, لال بیگ, مکوڑے, گوبر, جو گائے کے پیشاب کی چھینٹیں, جو گائے بھینس جب پیشاب کرتی ہے نا, اور اپنا بھی پسینہ ہوتا ہے ان کا اس میں گوالوں کا, کیونکہ اتنی بھینسوں کا دودھ نکال کے اپنا پسینہ وسینہ, تو اس کے لیے بوائل کیے بغیر پیا نا تو پھر مر گئے. وہ تو بوائل. تو پہلا دودھ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ وہ کیسے پیا جائے, تازہ. یہ پہلی بات ہے. نمبر 2, دوسرا ظلم کیا ہو رہا ہے, پتی ڈال دیتے ہیں دودھ کو, دودھ پتی بنا دیتے ہیں, دودھ کا کیا ہو گیا, بیڑا غرق. تیسری ناانصافی جو سب سے بڑی ناانصافی ہے, لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں ہم صبح 1 گلاس دودھ پیتے کب ہیں, جب 2 پراٹھوں سے پیٹ بھر چکا ہوتا ہے ان کا. جب 2 پراٹھے کھا کے پیٹ ان کا کیا ہو چکا ہے بولو, تو اتنا پھوڑنے کے بھی دودھ کا اثر نہیں ہوتا. تھوڑا بہت فائدہ ہوگا وہ تو تباہی ہے. ہم نبی کی سیرت میں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ کیسے پیتے تھے. کیا پورا کھانا کھانے کے بعد پھر آخر میں 1 گلاس دودھ کا یا دودھ پیتے تھے؟ ایسا نہیں ہے. ہمیں نبی کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ جب شدید بھوک لگتی تھی نا تو بعض دفعہ پیٹ بھرنے کے لیے دودھ پیا جاتا تھا, کیونکہ جب بھوک لگتی ہے نا ٹائٹ, تو معدہ آپ کا
ہر چیز کو بدن کا جز بنانے کے لیے تیار ہوتا ہے. ایسی کنڈیشن میں جب دودھ آنتوں میں جاتا ہے تو معدہ اسے بھرپور طریقے سے جذب کر کے ہڈیوں میں پہنچاتا ہے. آنکھوں کی بینائی تیز ہوگی, بال گرو کریں گے. تو دودھ بذات خود ایک خوراک ہے. رات کو دودھ اس وقت پیو جب کھانا نہ کھاؤ, رات کو پھر ایک گلاس دودھ پی کے سو جاؤ, یا صبح بہت ہلکا ناشتہ کر کے پھر ایک گلاس دودھ پیو. اور بھوک کے وقت آپ دودھ پیو گے نا تازہ, ایسا ہضم ہوگا کہ بہترین آپ کو صحت بھی بنے گی, بہت طاقت بھی آئے گی جسم میں, آپ کی اسکن اچھی ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کے بال گرو کرنا شروع کریں گے, ہڈیاں مضبوط ہونا. بہت ایسی چیز ہے, میڈیکل سائنس اور حکیم بھی بتاتے ہیں, ڈاکٹر بھی, کہ اس سے بہتر اللہ نے غذا پیدا نہیں کی ہے. اس میں سب کچھ ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ 6 مہینے بچہ صرف دودھ پیتا ہے اور ساری چیزیں گرو کرتی ہیں, اس کی ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے اس کی. اس کا مطلب سب کچھ اللہ نے کس میں رکھ دیا؟ دودھ میں رکھ دیا. ہاں اس کے بعد اس کو اناج بھی چاہیے, تو سارا دن دودھ نہیں ہے, لیکن اس طرح سے تو دودھ پیے گے. اور میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو جن کی 99 سال عمر ہوئی, وہ 3-3 4-4 کلو دودھ پیتے تھے, لیکن وہ ایسے پیتے تھے کہ عادت ڈالی, آہستہ آہستہ عادت ڈالی. پھر واکنگ بھی کر رہے ہیں, جاگنگ بھی کر رہے ہیں, جو بھی ان کی ایکٹیویٹی ہے, محنت مزدوری, تو آہستہ آہستہ جب عادت پڑتی ہے تو 3-3 4-4 کلو بھی. وہ تھے بڑے لئی شیم, آپ نہیں 3 کلو کہیں پی لیں تو اتنی جگہ ہی نہیں ہے, جائے گا کہاں وہ. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیتے تھے؟ جیسے مثال ملتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے بیتاب تھے, تو دودھ کا ایک پیالہ آیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سب صحابہ بھوکے تھے, سب کو بھوک لگ رہی تھی, تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ نبی نے مجھے حکم دیا کہ سب کو پلاؤ. تو فرماتے ہیں ایک پیالہ دیکھ کے مجھے خیال ہوا کہ میری باری میں تو 2 گھونٹ بھی نہیں آئیں گے, اور سب شدید بھوک کی حالت میں. تو حضرت ابو ہریرہ نے پلانا شروع کیا. نبی کا معجزہ تھا, اس میں برکت ہوئی. وہ دودھ کا پیالہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا. سب نے سیر ہو کے پیا. پھر نبی نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. یہ بالکل خالی پیٹ ہیں, جب شدید بھوک سے نڈھال ہو رہے ہیں, اور اس وقت کیا پیا جا رہا ہے؟ دودھ. آپ نے حضرت ابو ہریرہ سے فرمایا پیو. فرماتے میں نے پیا. فرمایا اور پیو. بار بار پلانے کے بعد حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا قد شبعت, میں سیر ہو چکا ہوں, مزید پینے کی گنجائش نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا دودھ کیسے پیا جاتا ہے؟ نہیں آ رہا میرا خیال ہے سمجھ. وہ پراٹھے کھا کے تھوڑی بیٹھے ہوئے تھے, یہ بریانی اور برگر کھا کے پھر تو وہ تباہی ہے. گیس پر آئے گا, پتہ نہیں جو دھماکے ہوں گے وہ آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں. اس کا نہ گوالا ذمہ دار ہے, نہ بھینس ذمہ دار ہے. لوگ کہتے ہیں نا دودھ پی کے پتہ نہیں کہ دھماکے شروع ہو جاتے ہیں. تو تبھی صحابہ کرام کی صحتیں تھیں, ان کی تو اتنی خوراکیں نہیں تھی. آج پروٹین کے لیے کیا پھر ملٹی وٹامن کیپسول بھی لیے جا رہے ہیں, ٹیبلٹ بھی لیے جا رہی ہیں, سیرپ بھی پیے جا رہے ہیں. وہ تو کچھ بھی نہیں پیتے تھے. اتنے صحت مند, اتنی زبردست ان کی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز ہوتی تھی, اور ایسا ان کی جان ہوتی تھی. کیا ہے, کھجور کھا رہے ہیں, دودھ پی رہے ہیں, اور جو اور تو کچھ چوتھی چیز, کبھی انار کھا لیا, وہ بھی غریبوں کو میسر نہیں تھا. کبھی انگور کھا لیا, وہ بھی امیر لوگ نہیں کھاتے تھے. 3 چیزیں, کھجور, اناج میں جو, یہ جو جو کی روٹی ہے نا, یہ اناج میں یہ کھا رہے ہیں. کاربوہائیڈریٹ کی جو کمی ہے نا, کارب کی, وہ کھجور سے اور کس سے ہو رہی ہے؟ جو سے ہو رہی ہے. باقی سارے پروٹین ان کو کہاں سے مل رہے ہیں؟ دودھ سے مل رہے ہیں. اور تھوڑی بہت جو گندم میں اور کھجور میں رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, منرلز جو مل رہے ہیں ان کو, وہ سارے کھجور سے مل رہے ہیں. آئرن وائرن, یہ اس ٹائپ کی جتنی چیزیں ہیں نا, تو بس یہ 3 چیزیں کھا رہے ہیں فٹ فاٹ. لیکن جب اچھا, ہمیں سیرت میں یہ بھی ملتا ہے صحابہ کی, کبھی انہوں نے دودھ بطور کھانے کے کھایا ہے. دودھ میں کچھ ملایا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ملایا, خالی دودھ. حتیٰ کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کو دودھ میں شہد ملا کے پیش کیا گیا, آپ نے منع کر دیا. منع کرنے کی وجہ یہ تھی کہ مجھے دنیا سے رغبت نہیں ہے, یہ تو بہت ہی خوبصورت مشروب ہو گیا نا, تو دنیا سے بے رغبتی کی وجہ سے کہ 2 چیزیں ملا کے نہیں پیوں گا میں. جائز ہے دودھ میں شہد ملا کے, فائدہ مند بھی ہے, لیکن ہمارے نبی نے بہرحال ایک روایت کے مطابق نہیں پیا کہ خالی دودھ یا صرف شہد, دونوں کا کمبینیشن نہیں. تو ہم دیکھتے ہیں صحابہ کی سیرت میں بھوک لگ رہی ہے تو مکمل دودھ سے پیٹ بھرا ہے بس, اور کچھ بولو نہیں. آج کوئی ایسا کرتا ہے؟ بولتے کیوں نہیں کرتا بھائی, یہ کیسے ہو سکتا ہے خالی دودھ سے پیٹ بھر لے. دوسرا ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے بھوک کے وقت صرف کھجور کھایا پیٹ بھر کے. پیٹ بھرنے سے مراد وہ والا توند بھرنا نہیں جو ہم لوگ بھر رہے ہوتے ہیں. ان کا پیٹ بھرنا بھی ہمارے حساب سے بہت کم تھا, یعنی جس کو وہ سمجھتے تھے کہ بہت کھا لیا. تو وہ جو سیر ہوتے تھے کھجوروں سے, اس کی بھی حدیث میں مثال ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک سے شدید پریشان ہوئے, گھر سے نکلے, راستے میں حضرت ابوبکر ملے, وہ بھی بھوک سے شدید پریشان اور کھانے کو کچھ ہے نہیں. حضرت عمر ملے, وہ بھی بھوک سے شدید پریشان. یہ تینوں صحابہ گئے, تو ایک صحابی کے جب باغ تھا اس میں گئے, تو انہوں نے جب ان کو دیکھا تو فرمایا کہ اتنا, ان کا کھجوروں کا باغات تھے ان کے, فرمایا اللہ کی قسم آج مجھ سے بہتر میزبان اس کائنات میں کوئی نہیں ہے, اور آپ سے بہتر مہمان اس کائنات میں, یعنی کوئی مہمان کسی کے گھر آیا ہو نا,
تو کچھ معزز ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں. تو آج سے پہلے بھی آج کے بعد بھی اتنے معزز مہمان کسی کو اللہ نے نہیں دیے ہوں گے. بھائی سید الانبیاء اور ابو بکر اور عمر، اور کہا کہ اپنے فخر میں کہا کہ مجھ سے بہتر اس پوری زمین پہ آج کوئی میزبان بھی نہیں ہے جس کو ان جیسے لوگوں کی میزبانی کا موقع مل رہا ہے. اب یہ تینوں حضرات بھوک سے شدید نڈھال ہو چکے تھے، یعنی آپ اندازہ لگائیں نا کتنا صبر کیا ہوگا، اتنی شدید بھوک. تو ان صحابی نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہ بھائی ہم ہوتے بھائی یہاں سے یہ لے آؤ، یہاں سے یہ کوئی ہمارے یہاں بھوکا مہمان آ جائے آپ ادھر سے 3 برگر اٹھا کے لے آ. وہ ایسے وہ چانپوں کا آرڈر دیا ہوا ہے میں نے، وہ چانپے ہیں نا وہاں سے چانپے لے آ، تو ایسا کر نلی نہاری لے آ، مکھن کا تڑکا ضرور لگوا دینا اس میں، پورا ایٹم بم بنا کے نا. کام کیا ہے ان کے؟ کام کیا تھے؟ گھوڑوں پہ سوار جنگ لڑ رہے ہیں، دن میں بھی راتوں کو پوری پوری رات تہجد پڑھ رہے ہیں. اتنی ٹف ان کی زندگی، محنت مزدوری، ان کو تو بہت کچھ چاہیے تھا نا. اور ہمارا کام کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. ایک صاحب سے میں نے پوچھا آج کل کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے کمال. میں نے کہا آج کل کیا کر رہے ہیں؟ کہہ رہے کمال کر رہا ہوں. میں نے کہا کہہ رہے جو کچھ نہیں کر رہا وہ کیا کر رہا ہے؟ کمال کر رہا ہے. وہ جاب کر رہا ہوگا زیادہ سے زیادہ، وہاں جائے گا تھوڑا سا کمپیوٹر میں انگلیوں کو ٹش پش کر کے آ جائے گا وہاں پہ، اور 2-4 اس طرح کی ہلکی پھلکی. اور ورک کسے کہتے ہیں؟ ہارڈ ورکنگ. ہارڈ ورکنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں 1 گھنٹہ صدر پہنچے جا کے، تو نے ہلا ہے نہیں، تو بیٹھا بیٹھا اسٹیئرنگ، دماغ تو تیرا تھک رہا ہے، کوئی فزیکل ایکٹیویٹی تو دماغ خراب ہو جاتا ہے ڈرائیونگ زیادہ کرنے سے. ویسے تو بیٹھا ہوا زیادہ زیادہ. آج کل تو گاڑیاں بھی آٹومیٹک آ گئی ہیں، پہلے تھوڑا سا گیئر ویئر چینج کرنے میں مسل تھوڑے سے ہل جاتے تھے نا ادھر ادھر، وہ بھی نہیں ہو رہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے یار مجھے کچھ زکات کے پیسے چاہیے. میں نے کہا کیا ہو گیا؟ کہہ رہے ہیں یار میری گاڑی آٹومیٹک ہے، میرے پاؤں تھک جاتے ہیں، میں مینول گاڑی لینا چاہتا ہوں. اس کو دیکھو وہ تھک جاتا ہوں نا بار بار، کہہ رہے ہیں وہ کلچ دبا دبا کے نا میری یہ مسل جو ہے نا ان میں پین شروع ہو گیا ہے، تو کچھ میری مدد ہو جائے. تو میں نے کیا کہوں گا اس کو، آپ خود سوچو. تو پین ہو رہا ہے نا کلچ دبا دبا کے. ٹھیک ہے آسائشیں اللہ نے دی ہیں، فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن یہ کوئی اتنی بڑی ٹینشن والے کام نہیں ہے کہ جس سے آپ کے لیے صبح شام چانپے کھاؤ، اب بریانیاں پھوڑو بیٹھ کے اور یہ کرو اور وہ کرو، اتنے پراٹھے پھوڑو، یہ نہیں ہوتا. تو صحابہ کے کام بہت زیادہ. اور خوراک کیا دیکھیں، کبھی دودھ سے پیٹ بھر رہے ہیں، یہ ہلکی خوراک بولو نہیں ہے. یہ جو دودھ سے پیٹ بھر رہے تھے نا یہ معمولی چیز نہیں ہے. یہ دودھ ان کی رگوں کو تنگ تر کر رہا ہے، ان کی جو جس چیز کی باڈی میں کمی ہوئی ہے اس کمی کو پورا کر رہا ہے. یہ فیٹ نہیں پیدا ہونے دے رہا. ملائی کھانے سے انسان موٹا ہوتا ہے، دودھ پینے سے موٹا نہیں ہوتا. یہ کولیسٹرول نہیں پیدا ہونے دے رہا. اور کبھی کھجور سے پیٹ بھر رہے ہیں. تو وہ جو میزبان تھے وہ جو خوش ہوئے، تو اتنی شدید بھوک میں تینوں حضرات، تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا. انہوں نے کیا کیا؟ اپنے درختوں سے تازہ کھجوریں توڑ کر تینوں مہمانوں کے سامنے رکھ دیا. اب ہم شدید بھوک میں کسی کے گھر جائیں اور ہمارے سامنے کھجوروں کا برتن لا کے رکھ دیں، ہم کہیں گے بھائی تیرا دماغ خراب ہو گیا کہ رمضان میں افطاری کروا رہا ہے کیا تو ہم کو؟ میں یہ بتا رہا ہوں کہ ہماری صحتیں برباد کیوں ہو رہی ہیں. جو اصل خوراکیں تھیں اس کو ہم نے خوراک سمجھنا چھوڑ دیا ہے. ورنہ یہ اب ایسے بتا رہے تھے 2 کھجور ناشتے میں نا، آئرن کی کمی کے لیے حکیم بتا رہے ہوتے ہیں 2 کھجور ناشتے میں، زیتون کا 1 چمچ سوتے ہوئے، 11 بادام صبح، 3 بادام عصر کے بعد. میں ایک گاؤں میں گیا، ہم دورہ سرف کرنے جاتے تھے نا چمن میں، تو وہاں ایک گاؤں تھا، پرانا واقعہ ہے. تو میں دیکھتا تھا کہ وہ لوگ ان کے ہاں خشک میوہ بہت ہوتا ہے، تو وہ اخروٹ کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی، بادام کی پلیٹ رکھی ہوتی تھی، پوری پلیٹ کھا جاتے تھے بیٹھے بیٹھے. اور یہ جو بادام ہوتے ہیں نا پوری پلیٹ کھا جاتے تھے. میں کہتا تھا ہمیں تو بتایا گیا 11 بادام چھیل کے یہ کیا ہو رہا ہے. لیکن ان کی صحتیں کیسی ہوتی تھیں؟ زبردست. وجہ اس کی ہے کہ بھائی وہی کھا لی، بس یہی کھا لیا، آج بادام ہی کھا لیے بہت ہو گیا. اور پھر محنت بہت کرتے تھے. تو ہمارے یہاں وہ 11 بادام بھی کم وقت جو کھائے گا نا، 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد 11 بادام کھائے گا، وہ 11 پراٹھوں میں غائب ہو جائیں گے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ یار ہم نے جانا کہاں ہے، سارے کھانچے تو بھر گئے ہیں، ہم کدھر جا کے فٹ ہوں. وہ سوچتے ہی رہتے ہیں اندر جا کے یار وٹامن ای کی کمی کے لیے اس نے بادام کھایا ہے، تو یہ کھپے کہاں جا کے، ہم فٹ کہاں جا کے ہو، ایڈجسٹ ہی نہیں ہو رہے ہوتے ہیں نا وہ جا کے. پھر اوپر سے آپ کہہ رہے ہیں ڈاکٹروں نے کہا دودھ بہت ضروری ہے. ڈاکٹر نے جو کہا نا دودھ بہت ضروری ہے، وہ 2 پراٹھے پھوڑنے کے بعد نہیں کہا اس نے، سمجھ رہے ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انہوں نے کھجوروں کی اپنی تر کھجوریں لا کے آپ کے سامنے رکھ دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی شدید بھوک تھی آپ کو، آپ نے، اور آپ تجربہ کر کے دیکھیں شدید بھوک میں تازہ کھجوریں بڑا مزہ کرتی ہیں. اتنا مزہ آتا ہے نا، کیونکہ ایک دم انرجی آتی ہے اس میں، جو ہے وہ نشاستہ بھی ہے نا کھجور میں، تو ایک دم طاقت آتی ہے باڈی کے اندر. تو صحابہ کرام نے وہ کھجوریں، تینوں حضرات نے وہ کھجوریں کھائی ہیں. پھر انہوں نے اپنے کنویں کا ٹھنڈا پانی پیش کیا. حکیم ڈاکٹر کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی نہ پیو، تو وہ اس لیے کہتے ہیں کہ کھانا اتنا کھا چکے ہوتے ہیں کہ پانی بھی جگہ تلاش کر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں ملتی. لیکن نبی کی سیرت سے ملتا ہے کہ جب آپ نے پیٹ بھرنا اس زمانے کے لحاظ سے جو 1/3 پیٹ جس کو کہتے تھے، تو اس کے بعد آپ نے پانی بھی پیا ہے، کیونکہ پانی کا مزہ ہی کھانے کے بعد آتا ہے. یہ بھی نیچرل ہے. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کھانے کے بعد پانی پینا خلاف سنت ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. کھانے کے بعد پانی پینا نیچرل ہے، انسان کی فطرت ہے، اس کا دل چاہتا ہے پانی پینے کا، اور مزہ ہی اس وقت آتا ہے. اور قرآن و سنت سے بھی ثابت ہے. ایک تو یہ حدیث سے آپ نے کھایا، کھجوریں کھائیں اور سیر ہو کے پھر پانی پیا آپ نے، اور پھر
پھر آپ نے فرمایا اللہ کی حمد و ثنا کی، اور پھر آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا۔ ہم بریانیاں پھوڑ رہے ہیں، برگر کھا رہے ہیں، چانپیں کھا رہے ہیں اور کلیجیے کھا رہے ہیں اور جناب آج کوفتے کھا رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ہم سے سوال نہیں ہوگا، اور صرف اتنی شدید بھوک میں چند کھجوریں کھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی اس کے بارے میں ہم سے سوال۔ تو نعمت کی قدر بھی جب ہوتی ہے جب شدید بھوک کے بعد آدمی چند نوالے کھاتا ہے نا، پھر پتہ چلتا ہے یہ رزق کتنی بڑی نعمت ہے۔ آج ہم بھوک لگنے ہی نہیں دیتے، لگنے سے پہلے پھوڑ دیتے ہیں بیٹھ کے، تو نعمت کا نعمت ہونے کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ جیسے افطار کے وقت نبی جو دعا پڑھتے تھے، شدید بھوک پیاس میں جب روزہ کھولتے تھے اور پانی پیتے تھے، ایسا ہوتا ہے نا کتنا مزہ آتا ہے نا، ایک دم جسم میں انرجی آتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ذهب الظما، پیاس چلی گئی، وابتلت العروق، رگیں تر ہو گئی، جو خشک ہوئی تھی نا پوری باڈی، اس میں سب میں ایسا بلڈ دوڑنا شروع ہو گیا، تر ہو گئی وہ، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور آخرت میں اجر بھی ثابت ہو گیا۔ ہر طرح سے مزے ہی مزے ہیں بھائی افطاری میں، کھانے کا بھی مزہ، رگیں بھی تر ہو گئی، اور آخرت میں اللہ نے روزے کا اجر بھی انشاءاللہ لکھ لیا۔ تو بات بات پہ شکر ادا کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائی اور سیر ہوئے اور پانی پیا، اور کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، جس قیامت قائم ہوگی تو ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں، یا تو یہ آیت پڑھی یا آپ نے خود فرمایا کہ ہم سے سوال ہوگا قیامت کے دن۔ تو یہ جو کھانے کے بعد پانی ہے نا، یہ نیچرل، انسان کا دل چاہتا ہے، مزہ ہی جب آتا ہے کھانے کے بعد، یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ ایک تو یہ حدیث میں نے پیش کی، یہ موضوع نہیں ہے لیکن یہ بات آ گئی ہے تو میں بتا دوں، یہ حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ دوسرا قرآن میں کہتا ہے کلو وشربو، کھاؤ اور پیو، یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں آپس میں، بظاہر ایسا لگ رہا ہے۔ اور کھانے کے بعد کی جو دعا ہے نا وہ ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین۔ من المسلمین لوگ پڑھتے ہیں لیکن جو الفاظ ہیں مسلمین کے ہیں، ویسے من المسلمین بھی ٹھیک ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں کھلایا اور ہمیں پلایا اور ہمیں فرمانبردار بنایا کہ آج ہم اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ تو کھلانے کے ساتھ کس کا ہے؟ تو یہ کھانے کی دعا، پینے کی نہیں ہے، لیکن اس میں پینے کا بھی شکر ادا کیا جا رہا ہے۔ اس سے مطلب کہ کھانا پینا دونوں، بولو بھائی، ساتھ ساتھ، یہ دونوں ساتھ ساتھ۔ وہ مجھے وہ ان کا پرینک یاد آ رہا ہے، ایک لڑکوں نے پرینک بنایا میرے، ہر چیز کو الٹا کیا ہوا ہے انہوں نے، تو ہر ایک کی نقل اتاری ہے نا، اس میں نقل اتارتے میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سارا دنیا الٹی ہو جائے تو کیسے نظام چلے گا۔ اس میں یہ دکھایا ہے کہ ماں باپ، ایک بچہ کتاب پڑھ رہا ہے تو ماں باپ کہہ رہے ہیں ہر وقت کتابیں پڑھتے رہتے ہو، کبھی لیپ ٹاپ لے کے بھی بیٹھ جایا کرو، کبھی موبائل بھی دیکھ لیا کرو، یعنی الٹی کہانی چل رہی ہے۔ تو ہر چیز کو الٹا کر کے دکھایا کہ اگر دنیا الٹی ہو جائے تو کیا ہوگا، پولیس والے سمجھا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اس طرح کا نا ساری چیزیں بڑا دلچسپ بنایا۔ تو میرے بارے میں بھی انہوں نے کچھ مذاق کیا، تو میں لوگوں کو سمجھا رہا ہوں شادی بالکل بھی نہیں کرو، اور اگر کرنی ہے تو 40 سال میں کرو جب صحیح سے بڈھے ہو جاؤ۔ تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ بالکل الٹا کر کے۔ تو اگر میں آپ کی باتوں میں آ گیا نا تو میں یہی بیان کروں گا، بھائی بالکل نہیں کرو، کیا ضرورت ہے بکھیڑوں میں پڑنے کی، کرنی بھی ہے تو 40 سال میں جب میچور ہو جاؤ اور بالکل اب مرنے کے قریب ہو جاؤ تو پھر کر لو۔ اور عام طور پہ بہت سے لوگ یہ باتیں کر بھی رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو چونکہ میرے اسٹائل میں عجیب سی اس لیے لگ رہی ہے کہ یار یہ کبھی ایسی باتیں کرتا نہیں ہے، تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا، میں نے ان کو بلا کے پھر ان کا تھوڑا سا ان کو بتایا کہ مجھے بڑا اچھا اسٹائل لگا آپ کا۔ خیر وہ ہیں بھی دیندار نا تھوڑے سے، یعنی کوئی بے حیائی نہیں ہوتی ان کے جو وہ اس طرح کے وہ کرتے ہیں۔ خیر تو اللہ تعالیٰ نے کھانے کے، میں بتا رہا تھا کہ دیکھو دودھ پینا سمجھ میں آ گیا، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو فطری چیزیں ہیں، نیچر ہے، وہ چینج نہیں ہوتی۔ اب بچوں کو بچوں جیسا ماحول چاہیے، اور بڑوں کو آج بھی کھجور بھی چاہیے، دودھ بھی چاہیے، اناج بھی چاہیے۔ برگر بیڑا غرق کر دے گا اس اناج کا، جس کنڈیشن پہ، جس فارم میں اللہ نے دیا ہے نا اسی فارم میں کھانا پڑے گا آپ کو۔ تو آپ دودھ اگر چاہتے ہو نا فائدہ اٹھاؤ تو تازہ دودھ پیو، لیکن اس ٹینشن میں لوگ پڑتے اس لیے نہیں ہے کہ اس کے لیے بھینس پالنی پڑتی ہے یا بکری پالنی پڑتی ہے یا اونٹنی پالنی پڑتی ہے یا گائے پالنی پڑتی ہے، تو پال لو، کیا جا رہا ہے بھائی، صحت سے بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اتنا پیسہ تم نے بحریہ ٹاؤن میں لگا دیا پلاٹ لینے کے چکر میں، یار ایک چھوٹا سا کچا پلاٹ لیتے، ایک بندے کو اجرت پہ بھینس دے کے رکھتے کہ یار یہ ہمارے گھر کا تازہ دودھ بھینس سے آئے گا، جو بچے گا وہ بیچ دیں گے اور تیری اجرت بھی یہیں سے نکلے گی، جو بکے گا اسی سے تیری تنخواہ، یہ گوبر شوبر تو نے صاف کرنا ہے۔ تو اس میں کیا جا رہا ہے؟ لیکن اصل بات یہ کہ صحت کی فکر نہیں ہے، دل اٹکا ہوا ہے اس سریے میں جو آپ کے مکان میں ڈالا جائے گا، جو ہڈیوں میں سریا ڈالا، جو دودھ جو ہے نا آپ کی ہڈیوں میں سریا پیدا کرتا ہے، وہ بالکل غافل ہو گئے اس سے، وہ سمجھ رہے ہم جیسے ہیں قیامت تک ایسے ہی رہیں گے۔ وہ جب بحریہ ٹاؤن میں آپ کا گھر تیار ہوگا نا، آپ کی ہڈیوں میں ٹک ٹک کی آوازیں آ رہی ہوں گی اس وقت۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، کہہ رہے یار پتہ اچھا بلا تھا، میں پتہ نہیں اب سجدے سے اٹھتا ہوں تو 2-3 ٹک کی آوازیں آتی ہیں۔ کہہ رہے پہلے تو میں ان کا یہ نہیں کوئی کہنا چاہ رہے تھے، پہلے میں سمجھے دائیں بائیں سے کہیں سے آ رہی ہیں، تو پتہ چلا کہ اپنے گھٹنے سے آ رہی ہیں یہ۔ تو میں نے کہا بس اب ایک گھٹنے سے آئی ہیں، اب اس کو صحیح کرنے میں لگو گے تو تھوڑے دنوں میں دوسرے گھٹنے سے بھی ٹک کی آواز آنا شروع، اور پھر کمر سے بھی ٹکا ٹک کی آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر میں نے کہا چیئر لا کے بیٹھ جاؤ گے تھوڑے دنوں میں یہاں پہ۔ تو وہی ہے، صحتوں کی ایسی کی تیسی کر کے چھوڑی ہوئی
ہوتی ہے, پھوڑتے جا رہے ہیں. خیر میں تو جلدی سے وہ موضوع کو سمیٹوں, کہاں چلے گئے ہم, لیکن موضوع بنا کے یہ باتیں ہوتی نہیں ہیں, گریوی میں آ جائیں تو اچھی ہوتی ہیں. خیر تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, فذرنی ومن یکذب بہذا الحدیث, چھوڑ دو اس کو, مجھے اس کے ساتھ چھوڑ دو بس, کیونکہ میں نے اتنے دلائل قائم کر دیے. میں دودھ کی مثال دے رہا تھا کہ اس چارے کو آپ لے کے جاؤ, جاپان کے سائنسدانوں سے بولو کہ یار تیل کا ایک قطرہ نکال کے دکھاؤ, وہ کہے گا میرا تیل نکل جائے گا, اس سے تیل نہیں نکلے گا. تو اللہ فرماتے ہیں کہ تم اگر اللہ بادام کھلانے کا حکم دے دیتے بھینس کو, تو ہم کہتے ہیں اللہ پھر ہم خود ہی نہ کھا لیں, اتنی ٹینشن اور اتنا مہنگا بادام, تو دودھ کتنا مہنگا نکلے گا. تو اللہ نے فرمایا میں ایسا دودھ, تو یہ دودھ میں بتا رہا تھا بہت ٹائٹ چیز ہے, لیکن اب ٹائٹ کیوں نہیں ہو رہی, یہ فائدہ کیوں نہیں پہنچا رہا, وہ ہماری حماقتوں کی وجہ سے نہیں پہنچا رہا. تو اللہ فرماتے ہیں ایسی خاندانی چیز اس کے تھنوں سے نکالوں گا, کھلاؤ گے کیا, وہ چارہ جو کسی کام کا نہیں ہے. گندم کا دانہ تم لے لو گے, چھلکا جو تمہارے کام کا ہے ہی نہیں, وہ کس کو کھلانا, اس بھینس کو. بھوسی ٹکڑے کھلانا, جو گھر میں بچی ہوئی روٹیاں نہیں ہوتی جو پھینک دیتے ہیں لوگ, کسی کے کھانے کی نہیں ہوتی, وہ بھوسی ٹکڑے اس کو کھلانا. اچھا یہ بات بتا دوں, کراچی کا جو بھینس کا دودھ ہے نا, وہ بڑا خاندانی ہے. پنجاب کی بہت سی چیزیں اچھی ہیں, دودھ پنجاب کا مزیدار نہیں ہے. پنجاب والے حضرات معذرت کے ساتھ, یہ بہت لوگوں نے تجربہ کیا ہے. کراچی میں جو بھینسوں کا دودھ ہے جو گوالوں سے ہو کے آتا ہے, اس میں جو خوشبو آپ کو ملے گی, تجربہ یہ کیا ہے اکثر, پنجاب میں دودھ میں وہ خوشبو نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ یہاں باقاعدہ یہ بزنس ہے بہت بڑا, کیونکہ یہاں بھینسیں یہاں کی تو ہے نہیں, تو ساری وہاں سے لائی جاتی ہیں. تو یہ لوگ بھینسوں کو کھلاتے ہیں, گھاس پھوس کراچی میں ہے نہیں, تو ان کو خوراک بڑی خاندانی کھلائی جاتی ہے. چنے کے دانے, اٹی مٹی, پتہ نہیں کیا کیا ان کی اصطلاحات ہیں, اور روٹیاں, اور اس کے اتنے پروٹین اس کو ملتے ہیں کہ دودھ بڑا خوشبودار پیدا ہوتا ہے. جبکہ پنجاب میں جو بھینسیں ہیں وہ گھاس پہ پلتی ہیں, گھاس کے علاوہ دوسری کوئی چیز زیادہ کھانے کو ان کو, جو کھیتوں میں چرنے والی ہو سکتا ہے, جو باندھ کے کھلاتے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہو. تو اس لیے دونوں دودھوں کے ذائقے میں بڑا فرق ہے. تو اور اتنی موٹی ملائی آئے گی یہاں دودھ کے اوپر. تو پنجاب سراخوں پہ ہر چیز میں آگے ہے, یعنی خوراک کے معاملے میں. لیکن بھائی دودھ جس نے بھی تجربہ کیا ہے, جب بھینس کراچی میں آئے گی نا, تو اس کو جو پروٹوکول ملتا ہے دودھ اسی حساب سے پھر وہ پیدا کرتی ہے. حالانکہ اس میں گوالے نے اپنا پروٹوکول بھی شامل کیا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. بھینس اتنا نہیں دیتی جتنا گوالا خود دیتا ہے, تو خود دینے کے باوجود بھی پھر بھی کافی صحیح رہتا ہے وہ. خیر تو اللہ فرماتے ہیں یہ سوکھا چارہ ہم اس جانور کو کھلاتے ہیں, نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربین. ایسی مشین بنا دی جاپان کے سائنسدان, تو ایک روبوٹ بنا کے فخر کر رہے ہیں, بٹن دباؤ ادھر جاتا ہے, بٹن دباؤ یہ ریموٹ کنٹرول یوں کرو تو ادھر آ جاتا ہے بھائی, یہ والا بٹن دباؤ تو یہ والا ہاتھ اوپر کرتا ہے, یہ بٹن دباؤ تو یہ والا ہاتھ نیچے کرتا ہے. یہ اس پہ فخر کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اس بھینس میں ایسے سافٹ ویئر میں نے ڈال دیے ہیں, سوکھا چارہ کھلاتے ہو, اسی سوکھے چارے سے اس کا گوبر بنتا ہے. وہ گوبر کیا کرے گا, زمین میں جائے گا, زمین کی انرجی کو, طاقت کو بحال کرے گا, تاکہ دوبارہ اس سے گھاس اور نباتات پیدا ہوں. اسی چارے سے اس کا بلڈ بنے گا, تاکہ یہ مشین کو جو ایندھن چاہیے, جو پاور چاہیے نا, وہ پاور تو ہر مشین کو چاہیے ہوتی ہے نا, تو وہ جو پاور اس کو چاہیے وہ بلڈ بھی اسی گھاس سے پیدا ہوگا. اور اللہ فرماتے ہیں جس جگہ پہ گھاس اور گوبر اور خون بن رہا ہے, تو اسی گوبر اور خون کے درمیان سے ہم تمہارے لیے لبنن, ایک دودھ نکالتے ہیں, خالصن, جس میں نہ گوبر کی بدبو, نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت, نہ خون کی رنگت. یہ تو اس کا کلر ہوتا ہے بالکل پیور وائٹ کلر, کیسا چمکتا ہوا وائٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. اور گھاس دیکھو کس کلر کی ہے, گوبر دیکھو کس کلر کا ہے, بلڈ دیکھو کس کلر کا ہے, دودھ ایسا چمکتا ہوا وائٹ. اللہ فرماتے ہیں یہ تو اس کی خوشبو میں نے تمہیں بتا دی کہ نہ گوبر کی بدبو, نہ خون کی بدبو, نہ گوبر کی رنگت, نہ یعنی کلر اور خوشبو تو میں نے تمہیں بتا دیا. مزیدار کتنا ہوتا ہے, سائغا للشاربین, پینے والوں کے حلق میں پھسلتا چلا جاتا ہے. وہ ہمارے حضرت فرماتے ہیں جب میں آیت کی تلاوت کرتا ہوں ایسا لگتا ہے ایک گلاس لبالب دودھ کا میں نے پی لیا, ایسا مزہ آتا ہے. جو پینے میں مزہ آتا ہے اس سے زیادہ اس آیت کی تلاوت میں مزہ آتا ہے. سائغا للشاربین, یہ لفظ کسی اور مشروب کے بارے میں نہیں ہے قرآن میں. سائغا آسانی سے حلق میں اترتا ہے. میرے علم میں ایسی کوئی دوسری آیت نہیں ہے جو دودھ کے